أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوى نبي الأنبياء وسفي الأسفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء وسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات بر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد ارشاد پروردگار ہو رہا ہے فاسألوا پس سوال کرو پوچھو ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے کس سے پوچھو اہل ذکر سے ہر ایک سے یہ بات نہیں پوچھو اہل ذکر سے سوال کرو اور عرض کیا کہ یہ جو سوال کا ایریا ہے جو سوال کا علاقہ ہے جو سوال کا موضوع ہے جو سوال جن باتوں سے مربوط ہے وہ تمام تر باتیں ہیں جن کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہے اور وحی الہی ساری کائنات میں وحی الہی کے احاطے میں ہے یہ ساری کائنات اس لیے کہ وحی الہی ہے جو ساری کائنات کو ہدایت عطا کر رہی ہے لہٰذا ہر وہ بات جو تمہیں وحی تک لے جائے اور وحی کے توسط سے تمہیں اپنی خلقت کے ہدف کی طرف لے جائے ہر اس موضوع کے بارے میں سوال کرو ہر اس موضوع کے بارے میں سوال کرو گے اور اہل ذکر سے کرو گے تو تمہاری جہالت بھی دور ہوگی تمہاری گمراہی بھی دور ہوگی تمہارا انحراف بھی دور ہوگا اور تم اس دنیا اور آخرت میں صراط مستقیم کی حقیقت کو پالو گے صلوات بر محمد علیہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اہل ذکر جو ہے وہ یہاں پہ دو لفظ ہیں ایک اہل ہے اور ایک ذکر ہے اہل کے حوالے سے کل گزشتہ جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرض کیا اہلیت کے لیے جو اہل لغت نے بیان کیا ہے هو الانس مع التعلق والتخصیص هو الانس مع الاختصاص والتعلق
کہ یہ تین چیزیں ضروری ہیں کسی بھی چیز کی اہلیت کے لیے، کہ انسان میں انس موجود ہو، ایک تعلق موجود ہو، ایک اختصاص موجود ہو۔ یہ تعلق ذہنی، فکری، قلبی ہو تو انسان میں کسی بھی چیز کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس اہل کا اگر تعلق ہو جائے اہل بیت کے ساتھ، تو اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ اس بیت سے جس کا قلبی تعلق ہے، اس بیت سے جس کا روحانی تعلق ہے، اس بیت سے جس کا بھی ذہنی اور فکری تعلق ہے، وہ اہل بیت میں سے ہے۔ البتہ بیت کی دو قسمیں ہیں، ایک بیت نبی ہے، ایک بیت نبوت ہے۔ نبی کس حیثیت سے کہ نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ، صلوات اللہ فرمائیں گے۔ حضرت کی حیثیتیں دو ہیں اس کائنات کے اندر، ایک بشری حیثیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اللہ یہ ہے کہ مجھ پر یوحی الیہ، مجھ پر اللہ جو ہے وہ وحی بھیجتا ہے۔ پس یہی دو فرق ہیں، ایک حیثیت حضور کی بشری ہے اور ایک حیثیت ملکوتی ہے، ایک حیثیت آسمانی ہے، ایک حیثیت کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ پاک پیغمبر کی جو حیثیت عالم غیب سے ہے، اس کا تعلق نبوت اور رسالت سے ہے۔ حضور کی ذات اقدس، پیغمبر کا سینہ مبارک وحی الہی کا ظرف ہے، قرآن کا ظرف ہے، اللہ کی تعلیمات کا ظرف ہے۔ لہٰذا یہاں پہ دو حیثیتیں ہیں پیغمبر کی، ایک پیغمبر کی بشری حیثیت ہے، ایک پیغمبر کی غیبی اور ملکوتی حیثیت ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ تو اس اعتبار سے حضور کی ہے ان دو حیثیتوں کو دیکھتے ہوئے بیت بھی دو طرح کا ہے، ایک بیت نبی ہے، ایک بیت نبوت ہے۔ بیت نبی پیغمبر جہاں رہتے تھے، مأوى الانسان باللیل، انسان جہاں پہ رات گزارے، حضرت جو ہے مکے میں رہتے تھے، مدینے میں رہتے تھے۔ اب اس گھر کی خصوصیات کیا ہیں جہاں پیغمبر رات گزارتے تھے؟ اس گھر کی خصوصیات یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ گھر زمینی مسالے کا بنا ہوا ہے، زمین والوں نے اس گھر کو بنایا ہے، ظاہر ہے کہ انسانوں نے اس گھر کو بنایا ہے، اور اس گھر کی تخصیص نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اس گھر میں جو بھی اس گھر سے متعلق ہے وہ اہل بیت میں سے ہے، اس کا تعلق اگرچہ وہ زوجات ہیں تو اہل بیت میں سے ہیں، اگر رشتہ دار ہیں تو اہل بیت میں سے ہیں، اگر سببی اور نسبی رشتے ہیں تو وہ اہل بیت میں سے ہیں، کسی خاص گروہ سے، کسی خاص تعلق سے اہل بیت نہیں ہیں، ہر کوئی شامل ہے جو کوئی اس گھر میں آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں صاحبان ایمان بھی اس گھر میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں اذن کے ساتھ۔ تو یہ خصوصیات ہو گئیں جس گھر میں جس گھر کا تعلق زمینی گھر سے ہے، کہ پیغمبر جس گھر میں رہتے تھے، یہ ہے بیت نبی۔ اور بیت نبوت کچھ اور ہے، بیت نبوت کا تعلق زمینی گھر سے نہیں ہے، بیت نبوت کا تعلق آسمانی گھر سے ہے۔ نبوت کا گھر انسانوں نے نہیں بنایا، پروردگار نے بنایا ہے۔ نبوت کے گھر کی خصوصیات زمینی خصوصیات نہیں ہیں، ملکوتی اور آسمانی خصوصیات ہیں۔ بیت نبوت کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ گھر تھا، اس کی خصوصیات عرض کی جیسے کہ عام انسانوں کے انسانی گھروں کی خصوصیات ہوتی ہیں، مٹی کا ہے، گارے کا ہے، اینٹیں استعمال ہوئی، مسالہ استعمال ہوا، لیکن اس گھر کو جس گھر کو اللہ نے بنایا ہے، یہ فضیلتوں کا گھر ہے، یہ کمالات کا گھر ہے، یہ نبوت کا گھر ہے، یہ عظمتوں کا گھر ہے، یہ بندگی اور عبودیت کا گھر ہے، یہ گھر وہ ہے جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جس کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں۔ یہ ساری خصوصیات ہیں جو بیت نبوت کے ساتھ مربوط ہیں، اور اس گھر میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، حتیٰ اجازت لے کے بھی کوئی آ نہیں سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس گھر کی نشانیاں جو ہیں پاک پیغمبر نے بیان فرمائی، فقط ایک دروازہ ہے جس پہ اللہ کا آخری نبی، اس کائنات کا رسول، رسولوں کا رسول، یہ جا کے ارشاد فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ،
اے اہل بیت نبوت تم پر سلام ہو۔ تو اہل بیت نبوت میں اور اہل بیت نبی میں فرق ہو گیا۔ کچھ خصوصیات جو ہے قرآن کریم نے بیت نبوت کی ایک اور مقام پہ فرمائی ہیں، میں اس کو عرض کرتا ہوں، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ سورہ نور کی 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 35 پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، بہت ہی خوبصورت اور نورانی آیت ہے۔ آپ انشاءاللہ توجہ کریں گے انشاءاللہ تو بہت ہی خوبصورت مطلب آپ کے ذہن میں آئے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے کس کا؟ زمین و آسمان کا۔ ساری کائنات کا نور کہاں پہ ہے؟ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ساری کائنات کا نور ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مثل نورہی، اللہ کے نور کی مثال۔ اب یہ جو کائنات کا نور ہے، ساری کائنات میں اللہ کا نور ہے، قرآن خود ہی ارشاد فرما رہا ہے اس نور کی مثال کیا ہے؟ مثل نورہی کمشکات، اس نور کی مثال یوں ہے کہ ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجۃ، یہ چراغ کسی ایک قندیل میں ہو، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہ کوکب دری یوقد من شجرۃ زیتونۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ۔ اللہ یہ طاق میں، یہ ساری کائنات کا نور کہاں پہ ہے؟ ایک طاق میں ہے۔ اس طاق میں کیا ہے؟ ایک چراغ ہے، یہ چراغ ایک قندیل میں ہے۔ یہ قندیل ایسے جگمگا رہی ہے اس کائنات کے اندر جیسے کوکب دری جگمگاتا ہے۔ اور اس چراغ کو روشن کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یوقد من شجرۃ زیتونۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے زیتون کے تیل سے یہ جل رہا ہے، اور یہ کیسے جل رہا ہے؟ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے اس کے باوجود یہ تیل اس چراغ میں موجود ہے اور یہ چراغ اپنی روشنی دے رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نور علی نور، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ جو بات کی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو مثال دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ آیت کے سیکوینس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ ساری کائنات کا نور ہے، یہ نور ایک چراغ کی مانند ہے، ایک مصباح کی مانند ہے، اور یہ مصباح مسلسل کائنات کو روشنی دے رہا ہے۔ یہ مصباح، یہ چراغ، یہ ساری کائنات کو روشنی بخش رہا ہے۔ گویا آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ نور جو ساری کائنات میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس چراغ کی وجہ سے ساری کائنات جو ہے وہ آپ کو منور نظر آ رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور اللہ جو ہے مثالیں دے رہا ہے۔ آگے چل کے جو ارشاد فرماتا ہے، دیکھو کہ یہ جو ہم نے مثال دی ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نور ہے، یہ نور ایک اس طاق میں ہے، اور طاق میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ساری کائنات کے نور کا مظہر ہے۔ فی بیوت، یہ بعض گھروں میں یہ چراغ موجود ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ دیکھو یہ بعض گھروں میں یہ چراغ موجود ہے، یہ جو ساری کائنات کو روشنی دے رہا ہے، یہ چراغ بعض گھروں میں ہے۔ ان گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ 2 کام کرو، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ ایک تو یہ ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان گھروں کی عظمت بیان کرو، ان گھروں کی عظمتوں کو بیان کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کی عظمتوں کو بیان کرو۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان گھروں میں اللہ کی صبح بھی تسبیح ہوتی ہے، رات کو بھی تسبیح ہوتی ہے، 24 گھنٹے ان گھروں میں تسبیح پروردگار ہوتی رہتی ہے۔ آگے چل کے اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، یہ گھر جن گھروں میں یہ چراغ موجود ہیں،
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، ان گھروں میں کچھ لوگ رہتے ہیں جن کو یاد الہی سے نہ کوئی تجارت غافل کر سکتی ہے، نہ کوئی معاملہ غافل کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز اور غافل کر سکتی ہے، یہ ہمیشہ یاد الہی میں ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں۔ گویا اللہ فرما رہا ہے جن گھروں میں یہ چراغ موجود ہیں ان گھروں کے لوگ مسلسل یاد الہی میں ہیں۔ گویا اہل ذکر کو دیکھنا ہو تو ان گھروں میں جا کے دیکھ لو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بات کو اور قریب کر دوں آپ کے ذہنوں کے، کہتے ہیں جب یہ آیا مجیدہ تلاوت کی پاک پیغمبر نے تو اصحاب موجود تھے، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جن گھروں میں یہ چراغ موجود ہیں اور ساری کائنات کو یہ روشنی دے رہے ہیں، یہ گھر کون سے گھر ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہیا بیوتات الانبیاء والحکماء والعلماء، یہ انبیاء کے گھر ہیں جو ساری کائنات کو کیا کر رہے ہیں؟ روشنی دے رہے ہیں، ساری کائنات کے اندر روشنی پھیلا رہے ہیں، اور صبح و شام ان گھروں میں ذکر خدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ محفل میں حضرت ابو بکر موجود تھے، کھڑے ہوئے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں سوال کیا اور اشارہ کیا علی و زہرا کے گھر کی طرف، اشارہ کر کے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں جن گھروں کی وجہ سے ساری کائنات کی روشنی ہے، کیا علی و زہرا کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، یہ ان گھروں میں سے نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ فرمایا یہ بل افضل منہا لیس منہن، بل افضل منہن، علی و زہرا کا گھر ان گھروں میں سے نہیں بلکہ ان گھروں میں افضل ترین گھروں میں سے شامل ہو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء کے گھر یقیناً نورانیت دینے والے ہیں، انبیاء کے گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ کہا نہیں، علی و زہرا کا گھر ان سے افضل ترین گھر ہے۔ کجا علی و زہرا کے گھر کی تسبیح، یہ تسبیح تو ایسی تسبیح ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ، اس گھر والوں کی تسبیح کا یہ عالم ہے کہ آج ساری امت سیدہ کی تسبیح پڑھتی ہے ہر نماز کے بعد، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، یہ سیدہ کی تسبیح ہے۔ کسی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے اے فرزند پیغمبر، یہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اذکر اللہ کثیراً، اذکر اللہ ذکراً کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، تھوڑا نہیں، بہت زیادہ اللہ کی یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اے فرزند رسول، اس ذکر کثیر سے کیا مراد ہے؟ اس کثیر ذکر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح ذکر کثیر خدا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جس سیدہ کی تسبیح، مختصر سی تسبیح کو ذکر کثیر کہا جائے، خدا جانے اس سیدہ کی باقی تسبیحات کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تو وہ لوگ رہتے ہیں اس گھر کے اندر جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ بیت نبوت کی شناخت یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے جب کبھی بھی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ان کی حرکتوں کو عام انسانوں کے اقدامات مت سمجھو۔ یہ جو زہرا چکی پیس رہی ہیں گویا تسبیح الہی کر رہی ہیں، یہ زہرا جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں گویا تسبیح الہی ہو رہی ہے، یہ جو سیدہ گھر کے کام کر رہی ہیں گویا تسبیح پروردگار انجام دے رہی ہے۔ یہ جو امیر المؤمنین اس گھر کے اندر، اس لیے کہ احادیث نے لکھا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے کہ اب یہاں میں دوبارہ توجہ دلاؤں گا کہ بیت نبی میں اور بیت نبوت میں فرق ہے۔ بیت نبی کی جو چھت ہے بالکل چند فٹ کی ہوگی، لیکن بیت نبوت کی چھت کے بارے میں یہ لکھا ہے
کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ کے گھر کی چھت یہ والی نہیں تھی، عرش الہی جو ہے وہ سیدہ کے گھر کی چھت، جس گھر کی چھت عرش الہی ہو، جس کی تسبیح کو ساری امت جو ہے وہ ادا کرے، اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، بی بی کی تسبیح لوگ پڑھتے رہیں گے، ادھر تسبیح کریں گے، ادھر فاطمہ زہرا کی یاد دلوں میں تازہ ہو جائے گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح انہوں نے میرا ذکر کیا ہے، قیامت تک میں ان کا ذکر باقی رکھوں۔ سلام۔ ہر نماز کے بعد جو ہے سیدہ کی تسبیح آپ کو اہل بیت کی اور بیت نبوت کی یاد قیامت تک دلاتی رہے گی کہ دیکھو یہ تسبیح کس کی عنایت ہے، یہ بی بی کی عنایت ہے، یہ سیدہ کی عنایت ہے۔ اس قدر پاکیزہ ذکر تھا، اس قدر فاطمہ زہرا کی زبان اطہر میں پاکیزگی اور طہارت تھی۔ بس یہاں پہ فرق عزیزان گرامی کرنے کی ضرورت ہے کہ بیت نبی میں اور بیت نبوت میں فرق ہے، اس لیے کہ نبوت کا تعلق زمین سے نہیں ہے، عالم ملکوت سے ہے، عالم غیب سے ہے، اور یہ وہ گھر ہے جو عالم غیب سے مرتبط ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس گھر کے جو خدمت گزار ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ جبرائیل امین ہیں، روح الامین ہیں، جو سیدہ کے گھر کے آ کے نوکری اور خدمت انجام دیتے ہیں، وہ اللہ کا برگزیدہ فرشتہ ہے۔ لہٰذا اس گھر کی کہاں نسبت دے سکتے ہیں آپ کسی اور گھر سے؟ لہٰذا یہی ہے وہ بیت نبوت جس کا تعلق آسمان بالا سے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے کرو۔ یہ ہیں اہل ذکر جن کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ جس حالت میں بھی ہو پروردگار کے ذاکر ہیں، پروردگار کے شاکر ہیں، پروردگار کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان کی تسبیح کجا اور عالم کی تسبیح کجا؟ ان کی تسبیح کا عالم یہ ہے، جب یہ تسبیح کرتے ہیں تو کائنات تسبیح کرتی ہے، جب یہ تسبیح کرتے ہیں تو کائنات سمجھتی ہے۔ بلکہ وہ روایت بھی موجود ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا اور اس کے بعد فرشتوں کا نور خلق فرمایا، اور وہ روایت موجود ہے 8ویں امام مولا امام علی رضا علیہ السلام سے، فرمایا اللہ نے ہمارا نور خلق فرمایا، اور اس کے بعد فرشتوں کا نور جو ہے فرشتوں کو خلق فرمایا۔ جب فرشتے خلق ہو گئے تو انہوں نے ہمارے انوار کی طرف دیکھا، اور قابل غور جملہ یہ ہے جب ہمارے 14 نور کی طرف دیکھا تو ان 14 کو 14 نہیں دیکھا بلکہ ایک دیکھا۔ ان 14 کو فرشتوں نے ایک دیکھا۔ جب ایک دیکھا تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں اللہ کی، اس نورانی مخلوق نے اس نور کی عظمت کی طرف دیکھا، اس نور کی قدرت کی طرف دیکھا، اس نور کی شوکت کی طرف دیکھا۔ جب اس نور کی عظمت کی طرف دیکھا تو فرشتے جو خود نورانی مخلوق ہیں، اس نور کی عظمت کو دیکھنے کے بعد یہ گمان پیدا ہوا کہ اتنا باعظمت نور ہے، کہیں ہو نہ ہو یہ ہمارا خالق ہو۔ قبل اس کے کہ فرشتے شرک کرتے اور اللہ کی توحید کے علاوہ وہ ہماری وحدانیت کے قائل ہوتے، قبل اس کے یہ کرتے گمان گزرتا، فسبحنا، ہم نے اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی، ہم نے اللہ کی حمد کرنا شروع کر دی۔ فسبحت الملائکہ بتسبیحنا، ہم تسبیح کر رہے تھے، فرشتوں نے ہم میں دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کر دی، اور یہ یقین ہو گیا کہ خالق یہ نور نہیں ہے بلکہ خالق وہ نور ہے جس کی یہ تسبیح کر رہے ہیں۔ چلو اور
روایت یہ کہتی ہے پس ہم نے کہا اللہ اکبر، فرشتوں نے ہمیں دیکھ کے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہا سبحان اللہ، فرشتوں نے ہمیں دیکھ کے کہا سبحان اللہ، ہم نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے ہمیں دیکھ کے کہا الحمدللہ، ہم نے اللہ کی تحلیل انجام دی، لا الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ بس جیسے جیسے ہم تسبیح کرتے جا رہے تھے فرشتے ہمیں دیکھ کے تسبیح کر رہے تھے، لہٰذا تسبیح کا آغاز بھی ان ہستیوں سے ہوا ہے اس کائنات کے اندر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کی وہ حدیث کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ ہدایت اپنی نورانیت دنیا پہ نہ پھیلا سکتی اگر یہ ہستیاں ذریعہ اور واسطہ نہ ہوتی کہ ان ہستیوں نے اس کائنات کے اندر اللہ کی وحدانیت اور پروردگار کی توحید کا درس دیا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اہل بیت نبی میں اور اہل بیت نبوت میں فرق ہے۔ اہل بیت نبوت کا تعلق عالم غیب سے ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات دے چکے اور پروردگار نے سارے عہدے دے دیے اور آخری عہدہ نبوت کے بعد اللہ نے امامت کا عطا کیا، امامت کے عہدے کے جلوے کو دیکھا، امامت کے عہدے کی عظمت کو دیکھا، امامت کے عہدے کی شان و شوکت کو جب ابراہیم نے دیکھا تو عرض کیا پروردگار کیا میری اولاد میں، کیا میری ذریت میں یہ عہدہ ہوگا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ عہدہ ہوگا، وَلَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، میرا عہدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ولو یہ رشتہ دار ہوں گے، اگر رشتہ دار بھی ہو لیکن نبوت کی اہلیت نہیں رکھتا ہوگا تو یہ عہدہ اس کو نہیں ملے گا۔ بس کیا فرق ہوا بیت نبی اور بیت نبوت میں؟ بیت نبی میں ظالم بھی آ سکتا ہے، مشرک بھی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، کافر بھی آ سکتا ہے، سارے تعلقات رکھ سکتے ہیں، رشتہ داری سے یہ عہدہ نہیں ملتا۔ دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رشتہ داری سے یہ عہدہ نہیں ملتا۔ اگر ذرہ برابر بھی ظالم ہوگا تو نبوت کا اہل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم نوح کو، میرا ابراہیم، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، فرمایا تیرا اہل نہیں ہے، انہو لیس من اہلک۔ صلوات بر محمد و دوسری مثال بھی مزید تائید کے لیے، تاکید کے لیے عرض کر دوں۔ حضرت عبد المطلب کے فرزند بہت سارے تھے اور ان میں حضرت عبداللہ بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت ابو طالب بھی ہیں، یہ سارے بزرگ موجود ہیں، لیکن ایک بیٹا ہے جو کہ ابو لہب ہے۔ ابو لہب اگرچہ عبد المطلب کے گھر میں پلا، عبد المطلب کی اولاد تھی، اور عبد المطلب وہ شخصیت ہے جس کے سینے کو، جس کے وجود کو اللہ نے نبوت کا گھر قرار دیا، نبوت کا گھر قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے فرزند ارجمند حضرت ابو طالب کو وصیت کی، دیکھو ابو طالب یہ جو محمد ہے یہ آخری نبی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ گویا عبد المطلب نبی کی اور نبوت کی معرفت رکھتے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ بیت نبوت میں پلا، بیت نبوت میں بڑھا، عبد المطلب کے گھر میں بڑھا، لیکن ابو طالب میں اور ابو لہب میں فرق یہی ہے، وہ ظالم تھا، اس کو یہ عہدہ نہیں ملا۔ ابو طالب اہل امامت و نبوت تھا۔ ابو طالب وہ ایک واقعہ شب بدر کا لکھا ہے، مختلف علماء نے، اہل سنت کے علماء بھی، جناب احمد بن حنبل نے لکھا ہے، اس کے علاوہ سیر النبلا، اعلام النبلا والی شخصیت کے مصنف نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت سارے، اور شیعہ بعض مورخین نے بھی لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے، اس کو مختلف ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شب بدر تھی، رات بڑی تاریک تھی، رات بڑی ہی ظلمانی تھی، گھٹا ٹوپ تاریکی تھی کہ اتنے میں مسلمانوں کو پیاس کا احساس ہوا، پانی کہیں پہ نہیں تھا، اور بہرحال مختصر یہ کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے بھائی
علی کو ارشاد فرمایا یا علی مسلمانوں کے لیے ذرا پانی کا بندوبست کیجئے۔ ارے علی جیسا کریم مولا، علی جیسا کریم آقا جو تاریک راتوں میں بھی امت کے لیے پیاس کو بٹانے کا بندوبست کرے، ایسے کریم آقا کا کیا کہنا۔ اور پیغمبر کو معلوم تھا کہ تاریک راتوں میں پانی تلاش کرنا یہ فقط علی کا جوہر ہے، یہ فقط علی کا گوہر ہے۔ علی علیہ السلام نے مشکیزہ لیا اور گئے اس تاریک رات میں، یہاں تک کہ راستے میں کہتے ہیں بڑی تیز ہوا چلی اور وہ مشکیزہ پھٹ گیا۔ علی واپس آئے، دوبارہ یہی ہوا، تیسری بار گئے تو یہی ہوا، چوتھی بار بہرحال گئے اور پانی لے کے واپس آ گئے۔ واقعہ آ کے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ 3 بار اس طرح ہوا ہے۔ مسکرائے پیغمبر گرامی اسلام، فرمایا یا علی پہلی جو ہوا آئی تھی وہ جبرائیل 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کو سلام کہنے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور دوسری بار جناب میکائیل یا علی آپ کو سلام کہنے آئے تھے 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ اور تیسری بار اسرافیل، آپ کو پتہ ہے اسرافیل کون ہے؟ جس کے آنے کے بعد بہرحال یہ اس کائنات میں کچھ نہیں آئے گا، لیکن در علی پہ آ کے جھکتا ہے اسرافیل۔ کہا یا علی السلام علیک یا وصی رسول اللہ۔ تو یہ فرشتے آئے علی علیہ السلام کو سلام کہنے کے لیے۔ یہ فرشتے کسی اور کے گھر میں کیوں نہیں گئے؟ یہ فرشتے کسی اور کو سلام کہنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ فرشتوں کا پتہ تھا، فرشتوں کے علم میں ہے کہ پیغمبر کے علم کا، پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت کا وارث پیغمبر کے بعد کون ہے؟ وہ سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ بس ایک اور بات کہہ کے میں اپنے مضمون کو سمیٹوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ معروف ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ میں تھوڑے سے اس کے بعض گوشے اور زاویے جو ہے وہ کھولنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی اس دنیا کے اندر تمام تر مساجد میں اس کا مقام کتنا ہے؟ بہت بلند ہے۔ تمام تر مساجد، عام گھر میں نماز پڑھنا اور ہے، مسجد میں نماز پڑھنا اور ہے، مسجد کے بعد مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اور ہے۔ اللہ کی اس مسجد میں نماز پڑھنا لاکھوں نمازوں کے برابر ہے۔ گھر میں نماز پڑھیں تو گویا ایک نماز پڑھی، مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تو گویا آپ نے 10,000 نمازیں پڑھی۔ لیکن مسجد نبوی میں اگر آپ جا کے نماز پڑھیں گے تو گویا آپ نے کئی لاکھ نمازوں کا ثواب حاصل کیا۔ لہٰذا اس زمین کے اوپر ہر جگہ کا ایک مقام ہے، لیکن مسجد نبوی جو ہے تمام تر مقامات میں ایک افضل ترین مقام ہے۔ اب مسجد نبوی ہو، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہوں کون؟ عام آدمی نہ پڑھ رہا ہو، وہ پڑھ رہا ہو کہ جس کی وجہ سے نماز کو نماز ہو گئی، جس کی وجہ سے نماز کو زینت ملی، اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ہستی ہے جس کو ہم وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، جو رسولوں کا رسول ہے، انبیاء کا امین ہے، پاک پروردگار کا حبیب ہے۔ جب حبیب خدا مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ ذرا غور کریں کہ کتنی عظمتیں جمع ہو گئیں، عظمتیں کس قدر جمع ہو گئیں۔ اب ساری عبادات میں جو جتنی بھی عبادات موجود ہیں، ورد ہے، وظیفہ ہے، دعائیں ہیں، بہت سارے ذکر ہیں، ان ساری عبادات میں جو افضل ترین عبادت ہے وہ کون سی ہے؟ نماز۔ اب ذرا عظمتوں کو آپ جمع کرتے جائیں۔ مقامات میں مسجد نبوی سب سے زیادہ عظیم، نماز پڑھنے والی شخصیت اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم، عبادتوں میں جو عبادت ہے وہ سب سے زیادہ عظیم، اور عبادتوں میں جو اس عبادت میں بھی جو سب سے افضل مقام ہے وہ رکوع نہیں ہے، وہ قیام نہیں ہے، بلکہ سجدے کی حالت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عظیم ترین مقام، عظیم ترین انسان، عظیم ترین عمل، عظیم ترین عمل کے اندر عظیم ترین حالت ہے سجدے کی۔ اب نماز کے بارے میں آپ کے سامنے روایات موجود ہیں۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے معراج کا معنی کیا ہے؟
معراج کا معنی یہ ہے کہ بندے میں اور معبود میں گہرا تعلق ہو، بندے میں اور معبود میں بالکل ڈائریکٹ تعلق قائم ہو جائے، اس لیے کہ شب معراج یہی ہوا۔ اب میں پھر عظمتوں کو ذرا جمع کیجئے، مکان کون سا؟ سب سے زیادہ عظیم۔ پڑھنے والا کون؟ سب سے زیادہ عظیم۔ عبادت کون سی؟ سب سے زیادہ عظیم۔ عمل کون سا؟ سب سے زیادہ عظیم۔ اور نماز بھی کون سی ہے؟ جو معراج ہے۔ کس کی معراج ہے؟ پیغمبر کی معراج ہے۔ اب مجھے منظر یوں ہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں تھے، گویا اپنے پروردگار سے براہ راست خطاب کر رہے تھے، درمیان میں کوئی فرشتہ نہ تھا، جبرائیل کو طاقت نہ تھی، اسرافیل کو طاقت نہ تھی، تمام تر کائنات کی قدرتوں کو طاقت نہ تھی کہ حبیب اور محبوب کے درمیان میں کوئی آ سکتا۔ حبیب اپنے محبوب سے محو گفتگو تھا، درمیان میں عبادت ہو رہی تھی کہ مسجد نبوی میں سارے مسلمان سجدے کی حالت میں تھے، پیغمبر سجدے کی حالت میں تھے کہ اتنے میں دروازہ مسجد کا کھلا، زہرا کا بیٹا حسین داخل ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا، کہیں ایک مقام پہ نہیں ٹھہرا، آ کے پشت پیغمبر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ صلوات بر محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ عظمتوں کا محور ہے، عظمتیں یہاں پہ سرایت کی ہوئی ہیں، عظمتیں ایک مرکز پہ مرکوز ہیں، ساری عظمتیں۔ خاتم النبیین معراج کر رہے ہیں، خالق سے گفتگو کر رہے ہیں، معراج ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ادھر فرزند زہرا صفوں کو چیرتا ہوا پشت پیغمبر پہ آ کے بیٹھتا ہے، درمیان میں فاصلہ ہو گیا ہے، محبوب اور حبیب کے درمیان آ گیا ہے کون؟ فاطمہ کا لال حسین۔ اب آواز قدرت کیا آئی کہ میرا نبی اس وقت تک جب تک حسین بیٹھا رہے مجھ سے گفتگو کرتے رہو۔ اس کا مطلب ہے حسین کے آنے سے حبیب اور محبوب میں فاصلہ نہیں ہوا بلکہ اتصال قائم ہو گیا۔ ادھر توحید تھی، ادھر ختم نبوت تھی۔ پیغمبر کا مقام اس کائنات میں کون ہے جو بیان کر سکتا ہے؟ الاحمد من الاوصاف المحمد لسائر الاشراف۔ پیغمبر کی ذات احمد ہے، ایسی احمد کہ اس کی کوئی صفت بیان نہیں کر سکتا، پیغمبر کے کوئی اوصاف بیان نہیں کر سکتا۔ المحمد لسائر الاشراف، پیغمبر تو وہ ہے کہ اوصاف اس کے گردا گرد طواف کرتے ہیں، علم پیغمبر کے اوصاف بیان کرتا ہے، عبادت محمد کی ثنا خوان ہے، زہد محمد کا ثنا خوان ہے، یہ ساری صفات محمد کی مدح سرائی کرتی ہیں۔ ادھر خاتم النبیین ہے، ادھر اللہ کی توحید ہے، درمیان میں فرزند زہرا امامت کا مرکز و محور آ کے بیٹھتا ہے پشت نبی پہ، پشت خاتم النبیین پر۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں نورانی اتصال میں کوئی کمی نہیں آئی، یہاں فاصلہ قائم نہیں ہوا، حسین کے آنے سے بالکل ارتباط باقی رہا۔ اور پروردگار نے ارشاد فرمایا میرا حبیب جب تک حسین بیٹھا رہے تسبیح کرتے رہو، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں علم، بس اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ادھر حبیب تسبیح کر رہا ہوگا، ادھر خدائے لم یزل حبیب کی تسبیح سن رہا ہوگا۔ حسین نے جانے خدا سے اللہ کی مشیت سے کیا باتیں کی ہوں گی، اللہ سے کیا مرضیاں خریدی ہوں گی، اللہ سے رضاؤں کا کیا سودا کیا ہوگا، خدا جانے، حسین جانے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں پیغمبر نے ارشاد فرمایا دیکھو حسین کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ صلوات یہ ہے بیعت نبوت کی خصوصیات۔
آپ نے زہرا کی خصوصیات کو دیکھا، آپ نے علی کی عظمتوں کو دیکھا، آپ نے امام حسن مجتبیٰ کا میں نے کل پرسوں ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کے مزاج سے آشنا ہیں، جو نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، جو نبوت کے ساتھ بالکل اس طرح غرق ہیں کہ یہ نبوت کی پہچان ہے، نبوت ان کی پہچان ہے۔ یہ نہ ہوتے تو کائنات میں نبوت کی شناخت نہ ہوتی۔ ایک اور روایت، بڑی نورانی روایت یاد آ گئی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام وہ نبی جو نبوتوں کا ناز ہے، جو عبادتوں کی جان ہے، جو بندگی اور عبودیت کی روح ہے۔ میرے مولا رسول اللہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ شب معراج پیغمبر کی ابدیت اس قدر تھی، اس قدر باعظمت تھی کہ شب معراج نبی طالب نہیں ہوئے، نبی مطلوب بنے، میرا اللہ طالب بنا۔ اس لیے تو کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اپنے بندے کو لے گیا، یہ طالب نہیں بنا۔ کوہ طور پہ موسیٰ طالب تھا، خدا مطلوب تھا۔ شب معراج میرا حبیب مطلوب تھا، خدا بند عالم طالب تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس نبی نے اپنی زہرا کی عبادت کا حال بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا حبیب عبادت ذرا کم کیا کر۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کی عبادت کا خدا جانے حال کیا ہوگا۔ اس نبی کی، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو پروردگار، یہ جو معبود بندے سے فقط بندگی چاہتا ہے، ایک بندے سے کہتا ہے میرا حبیب بندگی ذرا کم کر، اس کا مطلب یہ ہے یہاں بندگی کا رنگ اور ہے، یہاں بندگی کا وزن اور ہے، یہاں عبدیت کا مقام کچھ اور ہے، یہاں بندگی کی قیمت کچھ اور ہے، یہاں لحظے لحظے کی بندگی ثقلین کی بندگی سے افضل ہے۔ اسی لیے تو محبوب کو فرماتا ہے میرا حبیب ذرا بندگی کم کر۔ وہ نبی ایک جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی عبادت کا حال یوں بیان کرتے ہیں، ایک صلوات ذرا تلاوت فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے، عزیزو قابل غور ہے، اس قدر نورانی حدیث ہے، اس لیے کہ نور بیان کر رہا ہے، نور کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ پیغمبر اپنے جز کی صفات بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے، بیٹی فاطمہ کے وجود سے ایک نور ساطع ہوتا ہے، ایک نور نکلتا ہے۔ یہ نور زمین سے آسمان کی طرف، آسمان سے پہلے آسمان کو، پھر دوسرے آسمان کو، بلکہ ساتوں آسمانوں کو چیرتا ہوا، اللہ کی کرسی کو چیرتا ہوا عرش الہی پہ جب داخل ہوتا ہے تو یہ نور اتنا عظیم ہے، یہ نور اتنی عظمتوں والا ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے دیکھ کر اس نور کو پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، پروردگارا یہ نور کتنی عظمت والا نور ہے کہ ہم اس نور کو پہچان نہیں پا رہے کہ یہ نور کیسا ہے۔ تو ہاتف کی آواز آتی ہے، عالم غیب سے آواز آتی ہے، پروردگار کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اے میری تسبیح کرنے والو، اے میری عبادت کرنے والو، اے میرے حضور سجدہ و قیام کرنے والو، یہ نور میری کنیز فاطمہ کا ہے اس وقت مصلی عبادت پہ۔ صلوات بولو۔ ایک بار پھر بھی صلوات فرمائیں گے۔ تو یہاں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سادہ مسلمان کو میں یہی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بیت نبی میں اور بیت نبوت میں ذرا فرق کیجئے۔ بیت نبی پیغمبر کی بشری قیام ہے، پیغمبر جس جسم اور جس وجود بشری کے ساتھ آئے تھے اس کا تعلق مکہ اور مدینے کے گھر والے سے ہے، جس گھر کے اندر ہر کوئی آ سکتا ہے اجازت کے ساتھ، لیکن یہ وہ گھر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ کو، ام سلمہ تم بہت اچھی ہو لیکن اس گھر میں تم نہیں آ سکتے، اللہم ہؤلاء
اہل بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ اہل بیت ہیں، بیت نبوت سے ان کا تعلق ہے، جن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ زمین و آسمان اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ساری کائنات میں نہ بناتا، یہ میں نے بنائی ہے لہؤلاء الخمسۃ الذین، یہ 5 ہے جن کی محبت میں یہ کائنات کا شامیانہ میں نے کھڑا کیا ہے، یہ چلتے ہوئے کمکمے میں نے بنائے ہیں، یہ زمین و آسمان کو ہم نے بچھونا بنایا ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح جو قائم ہے، ان 5 کی محبت میں پروردگار فرماتا ہے کہ ان کو ہم بس فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو گے تو گمشدہ راستے مل جائیں گے، صراط مستقیم کی حقیقت مل جائے گی، انعمت علیہم کی معرفت ہو جائے گی، ان انعمت علیہم کا تشخص سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ بات میں پھر یہاں پہ عرض کروں گا کہ دعا یہاں پہ نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ صراط مستقیم یعنی کیا؟ صراط مستقیم یعنی ایمان، صراط مستقیم یعنی اللہ کی توحید کے معارف، یعنی دین کے معارف، یعنی زندگی کے اٹھنے کا ڈھنگ، زندگی میں بیٹھنے کا ڈھنگ، زندگی کے سارے امور، زندگی میں دنیا کے امور، زندگی میں آخرت کے امور، زندگی کا جس امر سے تعلق ہے اس میں صراط مستقیم دخیل ہے۔ گویا اگر صراط مستقیم کی سمجھ میں آ گئی تو گویا دین کے سارے چیپٹر سمجھ میں آ گئے، نماز سمجھ میں آ گئی، توحید سمجھ میں آ گئی، رسالت سمجھ میں آ گئی، عبادت سمجھ میں آ گئی، زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے دوڑنے کا بات سمجھ میں آ گئی، علم حاصل کرنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی، کون کون سے علوم ہیں، کتنے کتنے علوم ہیں۔ اس وقت دنیا جا رہی ہے نا علوم کی طرف، ابھی تو دنیا نے علم دیکھا ہی نہیں، ابھی تو وہ علم صاحب علم آئے گا۔ ابھی قرآن نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو ہم نے تمہیں علم دیا ہے یہ علم قلیل ہے۔ حضرت کے ظہور سے پہلے، آخری امام کے ظہور سے پہلے روایات میں ہے کہ علم 27 حرف ہے، حضرت کے ظہور سے پہلے فقط 2 حرف علم ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ 2 حرف علم کی قوت اور طاقت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان زمین سے نکل کر خلاؤں میں کمندیں ڈال رہا ہے، بلکہ دیگر سیاروں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہے علم قلیل، وہ آنے والا ہے جو علم کثیر کا وارث ہے۔ جو علم کثیر کا وارث آئے گا تو کائنات کی حقیقتیں اور بھی کھلیں گی۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہو گیا کہ صراط مستقیم زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے اندر سمندروں کے اندر بھی ہے، سمندروں کی مخلوقات کے لیے بھی صراط مستقیم ہے، فضاؤں میں رہنے والی مخلوقات کے لیے بھی صراط مستقیم ہے، اس سے اوپر والی مخلوقات کے لیے بھی صراط مستقیم ہے۔ اب یہ صراط مستقیم کے اتنے مصادیق ہیں، صبح و شام ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بات اگر یہیں تک ہوتی تو اب مسلمان کے لیے صراط مستقیم کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا نا۔ اب صراط مستقیم کو، توحید کو کیسے پہچانے، رسالت کو کیسے سمجھے، معاد کو کیسے سمجھے، امامت کو کیسے سمجھے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اس کے علاوہ علوم ہیں، کائنات کا علم ہے، اسٹرانومی کا علم ہے، جیولوجی کا علم ہے، فزیولوجی کا علم ہے، بایولوجی کا علم ہے، اباتات کا علم ہے، نباتات کا علم ہے، جمادات کا علم ہے۔ بس کسی ایک کے پاس چلے جاؤ کہ وہ یہ کہہ رہا ہو میں زمین کو بھی جانتا ہوں، میں کائنات کی ہر مخلوق کے بارے میں پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے۔ تو مل کے دعا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ پروردگار تیرا شکر ہے، اگر دعا یہیں تک ہوتی نا اہدنا الصراط المستقیم تو مسلمان مشکل میں پڑ جاتا،
کہ صراط مستقیم کو کہاں تلاش کرے؟ فرمایا نہیں، ایسی کوئی مصیبت کی ضرورت نہیں ہے، ایسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ صراط المستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، بس انعمت کو پہچان لو، ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، جدھر جدھر یہ چلتے جائیں گے ادھر ادھر صراط مستقیم ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اسی لیے تو خاتم النبیین نے مسئلہ حل کر دیا، مشکل کو آسان کر دیا۔ اگر اب ساری کائنات کی کتابیں پڑھنا شروع کریں تو اتنا وقت نہیں ہے، سارے علم کو حاصل کرنا چاہیں تو اتنی پریشانیاں ہیں کہ ایک انسان سارا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے صاف صاف بیان کر دیا، دو اصول دے دیے۔ دیکھو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، آج میں مولا ہوں، میرے بعد تمہارا علی مولا ہے۔ صلوات بر اور پاک پیغمبر نے خم غدیر پہ یہ بات واضح فرمائی، معاشر الناس انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ۔ دنیا والو دیکھو، وہ صراط مستقیم جس کی اتباع کا، جس کی اطاعت کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، وہ میں ہوں، محمد ہوں جو تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ وَثُمَّ مِن بَعْدِي، میرے بعد صراط مستقیم ختم نہیں ہو گیا، صراط مستقیم باقی ہے۔ میرے بعد کون ہے؟ ثُمَّ مِن بَعْدِي عَلِيٌّ، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے، اس کے بعد حسن مجتبیٰ صراط مستقیم ہے، اس کے بعد حسین صراط مستقیم ہے، اس کے بعد زین العابدین صراط مستقیم ہے، محمد باقر صراط مستقیم ہے، موسیٰ کاظم صراط مستقیم ہے، علی رضا صراط مستقیم ہے، محمد جواد صراط مستقیم، علی النقی صراط مستقیم، حسن عسکری صراط مستقیم، یہاں تک کہ میرا آخری وارث بالکل میری طرح، محمد کی طرح محمد ہوگا اور دنیا میں صراط مستقیم ہوگا۔ صلوات۔ حضور نے اور باتیں بھی اس خطبے میں ارشاد فرمائی تھیں۔ یہ خطبہ بڑا ہی بلند خطبہ ہے، بڑی ہی فصاحت و بلاغت ہے، دین کی ساری باتیں آقا و مولا رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان فرمائی ہیں۔ اور دو باتیں اور بھی میں صرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ قیامت تک کے لیے دو باتیں پیغمبر اور بھی ارشاد فرما گئے۔ یہ نہیں فرمایا پروردگار را علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے، اللہم ادر الحق حیث دار، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑتا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کی پہچان، حق کا نور، حق کی ہدایت، حق کی نورانیت، حق کی عظمت، حق کی خصوصیات واضح نہیں ہو سکتی اگر علی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا۔ اللہم ادر الحق حیث دار، اللہ علی کو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑتا جائے۔ کسوٹی علی کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ سلام۔ اب علی کے بعد جو بھی علی ہوگا، علی کے بعد جو بھی محمد ہوگا، وہ حق کا معیار ہے۔ اور ایک اور پیغمبر نے حکم دیا ہے، آپ کو علم ہوگا، مجھے بھی حکم دیا، آپ کو بھی حکم دیا، جو مخاطب تھا حضور نے حکم دیا ہے۔ یہ پاک پیغمبر کا حکم ہے، یہ حکم ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے آخر میں ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، دیکھو جو موجود ہو قیامت تک جو آنے والے ہیں ان تک یہ تبلیغ کرتے رہنا، یہ میسج پہنچاتے رہنا۔ جو آج میں نے اعلان کیا ہے آنے والی نسلوں تک، اس لیے کہ فعل مضارع ہے، حکم پیغمبر ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ، جو موجود ہے، جو سن رہا ہے، قیامت تک یہ بات، حکم پیغمبر یہ ہے کہ یہ پہنچتی رہے۔ کیا کہ دیکھو پیغمبر نے غدیر کے مقام پہ اعلان فرمایا تھا، جو میری ولایت کا قائل ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میری ولایت کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت ہے۔ صلوات بر محمد۔ لہٰذا اہل ذکر سے پوچھنا ہے
کسی اور سے نہیں پوچھنا ورنہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ اہل ذکر سے پوچھنے کی بجائے جو ہے وہ کسی اور سے پوچھ لیں گے، وہ بندہ خدا تو اپنے مسائل نہیں جانتا، آپ کے مسائل کا جواب کیا دے گا۔ پھر ذاکر سے بھی نہیں پوچھنا بلکہ اہل ذکر سے پوچھنا ہے۔ اہل ذکر کا مقام بالا تر ہے ذاکر سے، جس طرح عامر سے صاحب امر کا مقام زیادہ ہے، امر سے اولو الامر کا رتبہ زیادہ ہے، عالم سے اولو العلم کا مقام زیادہ ہے۔ لہٰذا پوچھنا ہے تو عام ذاکروں سے نہیں پوچھنا۔ ذاکر سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا علم ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب تم بھول جاؤ، جب نسیان کا شکار ہو جاؤ تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اپنے پروردگار کا ذکر کرو۔ یہ اہل ذکر وہ ہیں کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ سو بھی رہے ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جاگ بھی رہے ہوں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہیں اہل ذکر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزارو بات ہو گئی کہ اہل ذکر سے سوال کرنا ہے۔ یہ اہل ذکر ہی در حقیقت قرآن کریم کی اور اللہ کی ساری تعلیمات کا مظہر ہیں، اور ان اہل ذکر میں سے ایک بہت بڑی ہستی جو ہے وہ میرا مولا حسین ہے، جس کی بات آپ نے ابھی سنی ہے۔ حسین نے اس لیے کہ یہ دین باقی رہ جائے، امت باقی رہ جائے، لوگوں تک دین کی حقیقت پہنچتی رہے، حسین چاہتے تو تلوار اٹھا کے اپنے سارے معاملات کو حل کر دے، لیکن مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ حسین مظلوم رہے، اور مظلوم رہنے کے ساتھ بشر خود حسین کو سمجھے، بشر خود ذکر کو سمجھے۔ میں چند دقیقے عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا میں حسین نے جس کردار کا انتخاب کیا ہے عزادارو، اتنا مکمل ہے، اتنا اتم ہے، اتنا پاک و پاکیزہ ہے، اتنا مکمل ہے کہ جس طرح خداوند عالم کی کائنات اس کی ذات کی طرح کامل و مکمل ہے۔ اگر کربلا میں کسی ایک کردار کو نکال دیں تو کربلا کا سبق نامکمل نظر آتا ہے۔ عزادارو، کربلا میں صبر کی مثالیں قائم ہوئیں، کربلا میں شجاعت کی مثالیں قائم ہوئیں، لیکن ہر ایک نے اپنا اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حسین کے سینے پہ سونے والی اس معصوم بچی کا، جس کو سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں، جو حسین کے سینے کا سکون تھا۔ عزادارو، ایسی صابر تھی، ایسی عاشق تھی کہ جس نے دیکھیں، جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنی مصیبتوں کا شکوہ نہ کرے اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ عزادارو، سکینہ نے تماچے کھائے، در چھنے، دامن کو آگ لگی، ایک شکوہ نہیں کیا، پروردگارہ میں تو معصومہ ہوں، پروردگارہ میں تو چھوٹی ہوں، میرے امتحانات کو ہیں، لیکن اگر ذکر کیا تو کہا ایک مقام پر یا ابتا انظر الی امت المظلومہ، بابا میں تو مظلوم نہیں، بابا اپنے ظلم کا ذکر نہیں کیا، بابا ذرا پھوپھی کی طرف دیکھیے، پھوپھی زینب کی کمر کس طرح شمر کے ظلم سے سرخ ہے۔ اللہ اکبر، عجیب مظلومیت ہے اور عجیب صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس بچی نے۔ عزادارو، ایک مقام ایسا تھا کہ جب حسین رخصت ہونے لگے تو بچی نے روک لیا، حسین زین سے زمین پہ آئے، بچی کو سینے سے لگایا۔ روایات کہتی ہیں جب سکینہ نے رونا شروع کیا تو امام حسین نے کہا اے میرا لال، لا تحرکی قلبی بدم ایک، اپنے آنسوؤں سے میرے قلب کو آگ مت لگا، بیٹا میرے قتل ہونے کے بعد رو لینا۔ عزادارو، آج تو حسین نے نصیحت کی سکینہ کو بعد میں رو لینے دینا، لیکن یہ بچی بعد میں بھی بابا کو رو نہیں سکی،
بعد میں بھی بابا کو رو نہیں سکی، رونا چاہتی تھی، شمر ظلم کرتا تھا۔ ہاں ایک مقام نظر آتا ہے جہاں بچی نے بہت گریہ کیا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ زندان شام ہے، وہ شام کا خرابہ ہے۔ شام کے خرابے میں جو واقعات پیش آئے، ایک مختصر سا واقعہ، ایک رات دیکھا عالم خواب میں کہ آسمان سے کچھ نور کی عماریاں اتری ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اماں حوا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ یہ آسیہ ہے، یہ مریم ہے۔ ایک اور عماری، کہا اس کی نورانیت زیادہ ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہاری دادی فاطمہ ہے۔ دادی تمہیں ملنے کے لیے آئی ہے۔ عزاداروں بچی آگے بڑھی، دادی نے سینے سے لگایا، بچی نے رونا شروع کیا، یا اماں دادی اب تو لٹ گیا سب کچھ، دادی ظالموں نے بڑا ظلم کیا۔ ایک ایک ظلم بچی بیان کر رہی تھی کہ دادی نے سینے سے لگا کے کہا میرا لال میرے قلب کو آگ مت لگا۔ بس ایک جملہ کہا میرا لال یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے، ہذا قمیص الحسین، یہ تیرے بابا حسین کی قمیض ہے، قیامت کے دن اس قمیض کو لے کے جاؤں گی۔ ماتم